بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 2 ہفتوں کے اندر پیٹرول ڈیزل کی قیمت میں 60 روپے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ غریب آدمی کی زندگی کو اجیرن کر دیا گیا ہے۔ غریب آدمی کو سمجھ نہیں آ رہی وہ اپنی زندگی کیسے گزاریں۔ ایک طرف ہمارے سیاستدان ہر وقت یہ راگ الاپتے رہتے ہیں کہ جناب ہمیں عوام کی فکر ہے، جب تک آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں آپ حکومت کی ہر بات پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، مہنگائی کے خلاف آپ احتجاج اور مارچ کر رہے ہوتے ہیں، ہر آنے والی حکومت یہ کہتی ہے کہ پچھلی حکومت کا کیا دھرا ہے یہ سب کچھ، انہوں نے خزانہ خالی کیا ہے، انہوں نے معاہدے کیے ہیں۔ اب جو ہماری اپوزیشن تھی پہلے یہ جناب حکومت کے خلاف احتجاج کرتی تھی کہ مہنگائی نہیں ہونی چاہیے، عوام پہ پیٹرول بم نہیں گرانا چاہیے، ان کی حکومت کو آئے ہوئے ابھی 2-3 مہینے ہوئے ہیں جناب، مہنگائی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آتی کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے۔ ہر آنے والا یہی کہے گا کہ پچھلے والے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پھر جو اب اس کے بعد کوئی آئے گا تو وہ یہ کہے گا پچھلی حکومت تھی تو وہ کہتی تھی جناب مسلم لیگ خزانہ خالی کر کے گئی تھی۔ پتہ نہیں عوام کے ساتھ ہمارے سیاستدان کیسے کھیلتے ہیں، اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہماری عوام بھی ان سیاستدانوں کے پیچھے بس جیسے کہتے ہیں نا سیاستدانوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ کوئی کسی پارٹی کا ہے نا تو آپ اگر کہتے ہیں کہ یار آپ کی پارٹی کے لیڈر نے اگر مہنگائی کی ہے تو یہ غلط کی ہے، جناب وہ آپ کو ایسی جسٹیفیکیشن دے گا کہ آپ کہیں گے وزیر اعظم تو اس کو ہونا چاہیے، اس کا لیڈر اس کا کارکن ہونا چاہیے تھا۔ ایسی جسٹیفیکیشن ایسی جناب آپ کو لوجک پیش کرے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ تو جناب 30,000 روپے اس کی تنخواہ ہے اور اس کا جو آئی کیو لیول ہے وہ تو کوئی وزیر اعظم سے بھی اوپر کا ہے۔ اگر ہماری قوم اس دلدل سے نہیں نکلتی اور اسی طرح اندھی تقلید ہم کرتے چلے جاتے ہیں، ہمارے اندر یہ اخلاقی جرات پیدا نہیں ہوتی ہمارے نوجوانوں میں، ہماری قوم میں، کہ ہم کسی بھی پارٹی کے ہوں تو صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہیں، اگر یہ جرات ہم پیدا نہیں کر سکتے تو یہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ ترقی کا یہی ایک راز ہے کہ آپ اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کریں، اپنے لیڈر کو بتائیں کہ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں، ہم آپ کی ہر صحیح غلط بات کو تسلیم نہیں کریں گے، معاذ اللہ ہم نے آپ کو خدا یا رسول نہیں تسلیم کیا، ہم آپ کو ایک سیاسی لیڈر کے طور پہ سمجھتے ہیں، آپ کی جو صحیح بات ہوگی اس کو ہم سپورٹ بھی کریں گے، اس کے ساتھ کھڑے بھی ہوں گے، اس پہ آواز بھی بلند کریں گے، جو آپ کا غلط اقدام ہوگا ہم اس کے خلاف آواز بلند کریں گے۔ اگر آپ کی پارٹی حکومت میں وہ مہنگائی کرے، کتنی ایسی ویڈیوز آئی تھی پی ٹی آئی کی حکومت میں جناب لوگ کہتے تھے 300 کا بھی پیٹرول کر دیں گے نا تو ہم پھر بھی خریدیں گے، اور جناب جو اس اپوزیشن والی پارٹی جو ابھی حکومت میں آ گئی اب اس کے جو فالوور ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں جناب 500 کا بھی کر دیں تو ہم تب بھی خریدیں گے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہماری قوم کو، کچھ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اتنا ہم یعنی اپنی تباہی بربادی ہماری ہوتی چلی جا رہی ہے، ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ دوسری طرف آپ انہی سیاستدانوں کو دیکھ لیں، اسی اشرافیہ کو دیکھ لیں، انہی سیاستدانوں کو، وزیروں کو، بیوروکریٹس کو، ججز کو، جناب جو بھی اعلیٰ سرکاری عہدوں پر تعینات لوگ ہیں، ان کو فری میں پیٹرول ملتا ہے، فری کا ڈیزل ملتا ہے، جناب ان کی بجلی فری ہے، ان کے گیس کے اخراجات فری ہیں، 10-10 20-20 30-30 گاڑیاں ان کے پروٹوکول میں گھوم رہی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کتنے کتنے ایکڑ کے محلات میں یہ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں۔ ایک طرف عوام کو درس دیا جا رہا ہے صبر کا، قناعت کا، جناب کفایت شعاری کا، ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جناب میں کپڑے بیچ دوں گا، دوسری طرف جناب ان کے آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ ترکی کے دورے کے اشتہارات پتہ نہیں ساری پاکستان کے جتنے اخبارات ہیں سب میں انہوں نے اشتہارات چھاپ دیے ہیں۔ یہ جو آپ لاکھوں کروڑوں روپے اربوں روپے اشتہارات پہ لگا رہے ہیں، کیا کسی قوم کی اور ضروریات ختم ہو چکی ہیں جو آپ سارے پیسے اس پہ خرچ کر رہے ہیں؟ تو یہ جو حکومت کے عللے تللے، ہمارے جو اشرافیہ کے جو عللے تللے، جب تک یہ ختم نہیں ہوں گے عوام کو اس پہ بھرپور احتجاج کرنا چاہیے، آواز بلند کرنی چاہیے کہ جناب آپ اپنے خرچے کم کریں، ہم اس قوم کا حصہ ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، ہمارا اس ملک میں حصہ ہے، ہم اس ملک کے شہری ہیں، باسی ہیں، آپ اپنے اخراجات کنٹرول نہیں کرتے، آپ کی جناب خرچیاں ختم نہیں ہوتی، آپ کے وزٹ آپ کے دورے جناب ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، گھوم پھر کے بات آتی ہے تو غریب پہ آتی ہے کہ جناب آپ صبر کریں، آپ صبر کریں، ہم آپ کو یہ سبسڈی دے دیں گے، یہ سبسڈی دے دیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالی ہماری قوم کو شعور عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو کچھ رحم دلی اور کچھ ترس اور کچھ اس قوم کی غمخواری نصیب فرمائے، اللہ تعالی اس ملک کی حفاظت فرمائے اور اس کو ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔